अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उस हवाले से भी तफसील से बात करते हैं। हुकूमती रैंक्स के अंदर जो है वो परेशानी नज़र आ रही है। इसकी एक वजह क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। और इसके बाद जनाब अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने एक बार फिर जनाब हुकूमत को धमकी दे दी है। वो हर बार आते हैं और धमकी दे देते हैं। इस बारे में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं। और इसके बाद जनाब कल जो फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया था चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की जानिब से, उसमें कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस हवाले से भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ करते हैं ये सियासी बातों को छोड़कर ये जो आजकल लाहौर की मौजूदा सूरत हाल है। चूँकि हम खुद भी लाहौर में रहते हैं तो इस वक्त लाहौर में स्मोक जो है वो बहुत हद तक बढ़ चुकी हुई है। और ये एक आप डायग्राम देख रहे होंगे, एक मैप है, ये बेसिकली एयर क्वालिटी इंडेक्स है। इसका अगर जो वैल्यूज़ होती है ना वो अगर देखी जाए तो वो 100 से कम हो तो वो बेहतरीन होती है, और अगर वो 40 से भी कम हो तो वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है, मतलब वो हवा। और इस वक्त अगर जब तक ये व्लॉग हम रिकॉर्ड कर रहे हैं टोरंटो के हवाले से ये खबर आई है कि वहाँ पर 19 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो वहाँ पर कितनी बेहतर फ़िज़ा है वहाँ की। और पाकिस्तान की अगर बात करें, खुसूसन बिलखुसूस मैं लाहौर की बात करूँ तो ये मैप आप देख रहे होंगे, इसके अंदर आप देखें कि 723, 953, मतलब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं 620, मतलब 100 से कम होनी चाहिए। और यहाँ तो मेरा ख्याल है 500 प्लस जा रहे हैं हम लोग, 953 तक पहुँच गए। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं। और ये एक ऐसा माहौल इस वक्त बना हुआ है कि अगर यहाँ इस हवा में तो इंसान बाहर निकलेगा तो उसकी तो जान को ख़तरा है। मैं ये पैनिक की सिचुएशन क्रिएट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आगाही दे रहा हूँ कि इस वक्त ये सूरत हाल बनी हुई है। तो जब आप बाहर निकल रहे हैं आप ख्याल करें, एक तो मास्क का इस्तेमाल करें और दूसरा प्रॉपर चीज़ों का इस्तेमाल करें। क्योंकि आप देखेंगे कि जब आप स्मोक में बाहर निकलते हैं तो आपकी आंखों में भी जलन होनी शुरू हो जाती है। तो उस वजह से फिर आपको ज़ाहिर बात है बीमारियाँ लाहक होती हैं। तो इसका पूरा तरीके से ख्याल रखना चाहिए। और हुकूमत से भी मेरी गुजारिश है कि वो इस हवाले से कुछ कर क्यों नहीं रहे, किसका इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब हुकूमत को तो चाहिए था कि 2-3 दिन के लिए बिल्कुल छुट्टी दे देनी चाहिए उन्हें, ये एक्टिविटीज़ जो है इसे मुकम्मल तौर पर बंद कर देना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा था कि जनाब हुकूमत अपने काम है वो उसी तरीके से कर रही है। और इवन के कुछ स्पोर्ट्स के इवेंट्स आने वो भी करवाने जा रही है। मतलब आप इसको कम करने के बजाय इसे मज़ीद बढ़ा रहे हैं। तो इसके ऊपर जनाब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा को एक तो एक्शन लेना चाहिए और इस बारे में देखना चाहिए कि ये जो सूरत हाल बनी हुई है इसको कैसे, ज़ाहिरी बात है इसमें कोई हुकूमत तो इसकी वजह है नहीं। ये वो इंडिया में फसल ज़ाहिरी बात है जब जलाई जाती है तो उसका जब धुआं उठता है तो वो यहाँ तक आ जाता है। तो इसके ऊपर कंट्रोल तो है नहीं इनका। लेकिन आप दूसरे काम तो कर सकते हैं ना। तो आप पंजाब के अंदर 2-3 दिन के लिए छुट्टी दे दें, मुख्तलिफ अजला में आप छुट्टी दे दें जहाँ जहाँ स्मोक जो है वो जहाँ से स्मोक की खबर आ रही है कि उन शहरों में है। लेकिन नहीं, वो जनाब स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करवाने जा रहे हैं। खैर, इसके बाद जनाब अब आगे चलते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जो ये तो अब लाहौर की बात है, अब इस्लामाबाद आ जाते हैं, जिसकी वजह से हुकूमती रैंक्स में जो है वो परेशानी अब नज़र आ रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत जो है वो फुल कोर्ट इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में ज़ेर इल्तवा मुकदमात में कमी लाने के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह ने 6 माह का प्लान देने की तजवीज़ दे दी। अब इस इजलास के अंदर सारे जजेस मौजूद थे और जस्टिस मंसूर अली शाह वो बज़रिया लिंक वहाँ पर मौजूद थे। क्योंकि आजकल आपको पता है कि वो उम्रे की अदायगी के लिए गए हुए पाकिस्तान में नहीं है, तो उन्होंने लिंक के थ्रू जो है वो इस इजलास में शिरकत की। कहने वाले तो ये भी कह रहे थे कि जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस जो इजलास है उसमें शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने की। अब हुकूमत की एक बहुत बड़ी गलती, या गलती तो खैर मैं नहीं कहूँगा, हुकूमत ने जो चॉइस ली थी जस्टिस याह्या अफरीदी वाली, वो उन्हें उसी तरह से, मतलब जिस तरह से वो चाह रहे थे ना, जिस वजह से उन्होंने ये सारी अमेंडमेंट की थी, वो उस तरह से उनके सामने नहीं हो रही चीज़ें, या उनके मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही। और कहने वाले ये भी कह रहे कि जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी बड़े क्लोज़ हैं। और क्लोज़ से आप अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि जस्टिस मंसूर अली शाह का 1-2 माह के लिए जो प्लान है वो भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये केसेस को निपटाने के लिए। अगर उनकी इतनी सुनी जा रही है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने क्लोज़ होंगे। चलें, खैर, हुकूमत को उनको सीट तो दी नहीं, या उनकी जो चीफ जस्टिस का होता था वो तो उन्हें मिला नहीं, लेकिन उनका रोब दबदबा अभी भी मतलब है। वो ज़ाहिर बात है, एक तो वो जज भी हैं और सीनियर तरीन जज हैं, और उसके बाद उनका प्लान ज़ाहिर बात है वो सीनियर्स में शामिल है तो उनके प्लान को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। लेकिन इसकी जो परेशानी है वो हुकूमती रैंक्स के अंदर नज़र आएगी, क्योंकि ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था कि इस तरह से भी हो सकता है। मैंने आपको एक दिन पहले भी व्लॉग में बताया था कि माहिरीन तो ये भी कह रहे हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट कहीं 26वीं आईनी तरमीम को उड़ा ही ना दे। लेकिन फिर सवाल एक ये भी है कि जिस 26वीं आईनी तरमीम पर ये चीफ जस्टिस बने हैं
کیا اسی ترمیم کو یہ اڑا سکتے ہیں؟ اب اس میں بھی دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ خیر جناب آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی نے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل دے دی ہے اور حکومت اور اپوزیشن سے جو ہے وہ نام طلب کر لیے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو کل ولاگ میں بتایا تھا کہ جناب جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کے اندر پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ جناب ہم بیٹھیں گے۔ جب چیف جسٹس کی تعیناتی ہو رہی تھی، تقرری ہو رہی تھی، اس وقت انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو 26ویں آئینی ترمیم ہی غلط ہے، ہم تو نہیں بیٹھیں گے یہاں پہ۔ انہیں بعد میں خیال آتا ہے، پہلے ان کی جانب سے پیغام آیا تھا، یہ خبر آئی تھی کہ جناب وہ بیٹھنے جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جناب آئی کہ اب نہیں ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں، تو ہم کیسے بیٹھیں گے۔ اب جوڈیشل کمیشن میں جو ہے وہ یہ بیٹھنے جا رہے ہیں، اور جن دو نام ہوں گے ظاہری بات ہے اپوزیشن سے اور حکومت سے۔ جہاں پر حکومت کا پلڑا زیادہ بھاری ہوتا ہے، ظاہری بات ہے دو تو یہ ہوتے ہیں، اس کے بعد اٹارنی جنرل بھی، اور پھر بار ایسوسی ایشن سے بھی، اور پھر وہ مختلف قسم کے جب لوگ آتے ہیں تو حکومت ظاہری بات ہے یہاں پہ اس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں جناب پاکستان تحریک انصاف نے ملک بھر میں جلسوں اور احتجاجوں کے لیے جو شیڈیول ہے اس کی منظوری دے دی ہے۔ بیسیکلی اجلاس ہوا تھا عمر ایوب صاحب کی زیر صدارت پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا، تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ بڑے اہم فیصلے ہوئے ہیں۔ اور اس میں ایک اور بھی بڑی خبر ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے جو یہ اجلاس کے حوالے سے جو خبریں ہیں نا وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو جس میں سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ پارٹی ارکان نے سلمان اکرم راجہ کو اجلاس میں آمد پر خوش آمدید کہا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے جاری اعلامیے میں بتایا گیا کہ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی نے سیاسی کمیٹی کے فیصلے کی تائید کرتے ہوئے جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننے کی منظوری دے دی۔ پارلیمانی پارٹی نے ملک بھر میں جلسوں کے شیڈیول سمیت احتجاجی تحریک کی بھی منظوری دے دی۔ پارٹی اعلامیہ کے مطابق ارکان اسمبلی نے شیڈیول کے مطابق احتجاجی جلسوں میں شرکت کا بھرپور عزم ظاہر کیا۔ اجلاس میں قومی اسمبلی کے موجودہ اجلاس، 26ویں آئینی ترمیم اور سیاسی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف قائم سیاسی مقدمات کی پیروی کے لیے قانونی حکمت عملی پر بھی غور کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کی ناحق قید کے خلاف بھرپور اور مؤثر احتجاج جاری رہے گا۔ اعلامیہ میں مزید کہا گیا کہ پارلیمانی پارٹی نے ارکان اسمبلی بالخصوص پنجاب کے ارکان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ تمام ارکان چٹان کی طرح بانی پی ٹی آئی کے نظریے کے ساتھ کھڑے رہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا جن ارکان نے پارٹی سے غداری کی ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ ایسے ارکان کے خلاف تادیبی کارروائی کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اچھا جی، جب یہ اجلاس ہو رہا تھا نا تو یہ خبر آئی جو رکن قومی اسمبلی اسلم گمن صاحب، ان کو جو ہے وہ اجلاس سے نکال دیا گیا۔ لیکن بعد میں خبر آئی سلمان اکرم راجہ کاشف عباسی صاحب کے شو میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں، انہیں نکالا نہیں گیا، انہیں کوئی کام تھا وہ اس وجہ سے چلے گئے۔ لیکن بعد میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب جو شو کاز نوٹس بھیجے گئے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے ایکشن ہے وہ سب کے خلاف ہوگا۔ البتہ زین قریشی صاحب کے حوالے سے عمر ایوب صاحب کل گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جناب زین قریشی صاحب نے ووٹ نہیں دیا۔ البتہ ایسی لینگویج انہوں نے نا استعمال کر کے انہوں نے کہا کہ جناب البتہ زین قریشی نے جو ہے وہ ووٹ نہیں دیا تو ووٹ ظاہری بات ہے سینیٹر زرکا نے بھی نہیں ہے۔ اب جہاں پر آپ زین قریشی صاحب کو ریلیف دیں گے، اب عمر ایوب صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب بڑے پرانے دوست بھی ہیں، تو ایک وجہ یہ بھی ہے زین قریشی صاحب کو اتنی ریلیکسمنٹ دیں گے تو آپ کو باقیوں کو بھی ریلیکسمنٹ دینی پڑے گی، اور دینی پڑے گی کیونکہ یہ تو شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ جب سے یہ سارے نام سامنے آئے تب سے جیسی خبریں آ رہی ہیں تو ویسے ہی لگ رہا ہے کہ جناب زین قریشی صاحب کو جو ہے وہ ریلیف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اب جناب یہ لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ جناب زین قریشی صاحب نے جو ہے وہ ووٹ نہیں دیا، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر شو کاز نوٹس جاری ہوئے اور اگر ایکشن ہوتا ہے تو اگر ووٹ نہیں دینے پہ بات آئے گی تو سینیٹر زرکا نے بھی ووٹ نہیں دیا، اور بھی دیگر 4-5 نام ہیں انہوں نے بھی ووٹ نہیں دیا، تو پھر ان کو بھی ریلیکسمنٹ دینی پڑے گی۔ اس کے بعد جناب اب آگے آ جاتے ہیں۔ آپ کو میں نے گزشتہ ولاگ میں بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے ایک صلح کروائی تھی فیصل چودھری کے درمیان اور سلمان اکرم راجہ کے درمیان، اور انہیں دوبارہ جو ان کی لیگل ٹیم ہے اس کے اندر شامل کر لیا گیا۔ اب اس کے بعد فواد چوہدری صاحب کو بھی حکم دیا گیا کہ جناب آپ تھوڑی سی نا پارٹی کے اوپر تنقید کم کیا کریں، اور 1-2 اور باتیں کی، تو انہوں نے کہا کہ جناب خان صاحب کا حکم ہے تو ہم اس کی تائید کرتے ہیں، اور ان کی جانب سے سیز فائر کر دیا گیا۔ لیکن کل شیر افضل مروت صاحب، میں نے آپ کو بتایا آج کل وہ صحت یاب ہو گئے ہیں، وہ جناب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جناب فواد چوہدری کو مشورہ دوں گا کہ آج کل وہ فارغ ہیں تو چاہت فتح علی خان کے ساتھ بیٹھ کر طبلہ بجانا سیکھ لیں، یہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی۔ اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے دوسری جانب سے بھی اسٹیٹمنٹ آنی تھی، تو فواد چوہدری صاحب نے ان کی یہ پوسٹ اٹھائی اور اس کو ٹویٹ کیا۔ انہوں نے لکھا کہ جناب خان صاحب کا حکم ہے، ہم تو کسی آوارہ بھونکتے کتے کو بھی پتھر نہیں مار سکتے۔ بڑا سخت بیان دے دیا، میرا یہ خیال تھا کہ نہیں دینا چاہیے تھا، دوسری جانب سے بھی بیان نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن یہ بڑا سخت بیان دیا ہے فواد چوہدری صاحب نے۔ اور ایسے پھر ہوتا ہے، اب ظاہری بات ہے اب 24 گھنٹے پہلے ایک صلح کروا رہے ہیں اگر عمران خان صاحب، اور فواد چوہدری صاحب نے سیز فائر کر دیا، انہوں نے کل کہہ دیا کہ جناب خان صاحب کا حکم ہے، تو میں اب نہیں بولوں گا، تو
شیر افضل مروت کو کیا ضرورت ہے یہ بات کرنے کی؟ یہ بھی وہ ظاہری بات ہے نئی اور پرانی لیڈرشپ والا مسئلہ ہے. شیر افضل مروت نئی لیڈرشپ سے ہیں اور فواد چوہی صاحب پرانی لیڈرشپ سے ہیں, تو یہ مسئلے تو ظاہری بات آئیں گے. اب نئے چاہتے ہیں پرانے نہ آئیں, پرانے چاہتے ہیں اب نئے جائیں, تو یہ مسئلے مسائل اس وجہ سے اکثر چل رہے ہیں. اس کے بعد جناب وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب وہ جناب ایک بار پھر ایکٹیو ہوئے ہیں. انہوں نے ویڈیو پیغام دیا ہے, یہ بھی بیسیکلی جلسوں کے حوالے سے انہوں نے ویڈیو پیغام دیا ہے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے ایک بار پھر حکومت کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں رویہ ٹھیک نہیں کیا گیا تو پھر شدید رد عمل کے لیے سب کو تیار رہنا ہوگا. ویڈیو پیغام میں علی امین گنڈا پور نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں سے علم ہوا ہے کہ عمران خان کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں رکھا گیا. عمران خان کو کھانا صحیح نہیں دیا جا رہا اور نہ ہی ایکسرسائز کرنے دی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کو وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر عمران خان کے ساتھ رویہ نہ ٹھیک رکھا گیا تو رد عمل کے لیے تیار رہیں. جیل کے اندر حقوق نہیں دیے گئے, کھانا صحیح نہ دیا گیا تو رد عمل بہت جلد آئے گا. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم وفاقی حکومت کے دن گن رہے ہیں, جلد احتجاج کی کال دوں گا, پوری قوم سے مخاطب ہوں اور بتاتا ہوں کہ اب ہم نے پورے پاکستان کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ وارننگ دے رہا ہوں کہ حکمرانوں کو بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. ہماری تحریک پرامن رہی ہے, حکمران چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ رویہ اچھا رکھیں جس کے وہ حقدار ہیں. علی امین گنڈا پور نے کہا کہ جن لوگوں نے غداری, بزدلی, بےغیرتی کی ہے ان کی پارٹی کے لیے کوئی جگہ نہیں. جو لوگ پیسے لے کر بکے یا بزدلی سے پارٹی سے بھاگے وہ غدار ہیں. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اب یہ پارٹی بہادر لوگوں نظریے کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کی ہے. تو یہ جناب انہوں نے جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ جناب وہ جو ان کا ایک ٹپیکل سا اسٹائل ہے جناب, میں اب آ رہا ہوں ایک بار پھر اور آپ کو بتاؤں گا, اور وہی حکومت کو اسی طرح سے دھمکیاں. یہ وہی میں ایک بار پھر کہوں گا یہ ساری باتیں کچھ بھی نہیں ہونا. اور دوسری رہی بات خان صاحب کے حوالے سے, تو وہ جناب یہ 26ویں آئینی ترمیم تک کی جو ہونا تھا وہ ہونا تھا. اب 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی, اب ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو تو گیا ہے, کل جا کے سارے مل تو آئیں. تو یہ سب کچھ جو تھا وہ 26ویں آئینی ترمیم تھا, کھانا, ایکسرسائز, یہ لوگوں سے نہ ملنا, یہ صرف اسی وجہ سے ہو رہا تھا. اب وہ ہو گئی ہے, اب ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, اب کھانا بھی اچھا ہوگا. تو یہ جو دوسری باقی وارننگز ہے نا یہ حکومت کو, یہ پہلے بھی ہم نے آپ سے سنی ہوئی ہیں اور یہ اس بار بھی آپ دے رہے ہیں. البتہ شیر افضل مروت صاحب جناب کہہ رہے ہیں کہ میں اس حق میں بالکل بھی نہیں ہوں. وہ کل رات کو بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب میرا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ علی امین گنڈا پور کو ڈی گریڈ کروں. میرا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک صوبے کے وزیر ہیں, اگر وہ اس رات گرفتار ہو جاتے تو پھر یہ ایک صوبے کی بے عزتی ہوتی, تو ہم اس وجہ سے چاہ رہے ہیں. اچھا جی, جہاں پر جلسوں اور احتجاجوں کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پر جناب میں آپ کو بتا دوں کہ پشاور میں جو ہے پی ٹی آئی اپنا احتجاج کرنے جا رہی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان سے لوگ آئیں گے اور قافلے آئیں گے, آپ دیکھیں گے کہ ہم جلسہ کریں گے. جلسے کے حوالے سے کہہ دیا گیا. اور اس کے بعد جناب جمعے کو کہا جا رہا ہے کہ 2 نومبر کو, غالباً 1 نومبر کو کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب پی ٹی آئی جو ہے وہ پنجاب میں بھی احتجاج کرے گی. اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, آپ کو آگے چل کے بتائیں گے. اب تک کے لیے اتنا, اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.